میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کو آزمایا جاتا ہے جو واقعی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آزمائش میں پورا ہوتا ہے، آزمائش میں پورا نکل جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اسے اونچے اونچے مقامات سے نواز دیتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھیے، انسان کا جتنا اونچا مقام ہوگا اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ پہلے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پہلے امتحان لیتا ہے، اور جو واقعی میں امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ اسے اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، ہم تو عام سے انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے نیک لوگوں کا امتحان لیا ہے، اللہ نے اپنے بڑے بڑے نیک بندوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو آزماتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے اگر پریشانی آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اگر دقت آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اگر ایک مہینہ ہمارا کاروبار تھوڑا ہلکا ہو گیا تو گھبرانا نہیں چاہیے، اگر گھر میں ایک مہینے سے پریشانی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرے عزیزو، آج کل یہی تو ہوتا ہے، اچھا کام چل رہا ہے لیکن تھوڑی پریشانی کیا گئی تو زبان پر ناشکری کے لیے الفاظ لے آتے ہیں، زبان پر ناشکری لانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت جس حال میں رکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والے بنیے۔ واقعی میں جو اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتا ہے تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیے، حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یعنی حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کے معنی آتے ہیں گہرا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گہرے دوست بھی ہیں، پھر بھی دیکھیے اللہ نے کیسے کیسے امتحان لیا حضرت ابراہیم سے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیسے آزمایا۔ میرے عزیز، حضرت ابراہیم نے اپنے نور نظر لخت جگر، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہا۔ تو میرے عزیز، دیکھیے یہ امتحان ہی تو ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا امتحان ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ باپ ہی جانتا ہے، یعنی باپ چاہے کیسا بھی ہو اور اولاد چاہے کیسی بھی ہو، لیکن باپ کبھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں رکھ سکتا۔ اگر چھری رکھ دی تو اس کا کلیجہ ہل جائے گا، اللہ اکبر، وہ کانپ جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ایک ہی بیٹا ہے اور بڑا پیارا بیٹا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں حضرت ابراہیم۔ پھر بھی دیکھیے اللہ نے جب حکم دیا، اے ابراہیم ہماری بارگاہ میں قیمتی چیز پیش کرو، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر چہرہ نہیں پھیرا، حضرت ابراہیم نے اپنا چہرہ نہیں پھیرا، بلکہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جس میں تیری رضا اس میں میری رضا، اے اللہ جو تیرا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، اے اللہ جب تو میرے بیٹے کی قربانی لینے کے لیے تیار ہے، اے رب قدیر میں بیٹا بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اس سے پہلے بھی آزمایا، اللہ نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے امتحان لیے ہیں حضرت ابراہیم سے۔
میرے عزیزو دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بچے کو ایک غیر ذی زرع وادی میں چھوڑا، جہاں پر کوئی درخت نہیں، جہاں پر کوئی انسان نہیں، جہاں پر چرند پرند نہیں، جہاں پر کوئی انسان نہیں، جہاں پر کوئی آب و دانہ نہیں، جہاں پر دور دور تک کوئی پانی کا پتہ نہیں، اللہ اکبر، ایسی وادی میں حضرت ابراہیم نے چھوڑا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ بھی امتحان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور میرے عزیزو دیکھیے اور بھی اللہ نے بہت سارے امتحان لیے حضرت ابراہیم سے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر، حضرت ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل کہا ہے، حضرت ابراہیم کو تو نے اپنا دوست کہا ہے، اے رب قدیر حضرت ابراہیم تیرے دوست ہیں، اے رب قدیر، لیکن حضرت ابراہیم میں ہمیں وہ بات نظر نہیں آتی، ہمیں تو ایسا لگتا ہے ابراہیم کے دل میں اب ان کے بیٹے کا پیار پیدا ہو چکا ہے، اب ان کے بیٹے کی محبت پیدا ہو چکی ہے، اب وہ سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میرے ابراہیم کو تم نے ابھی پہچانا نہیں ہے، میرے ابراہیم کو تم نے ابھی جانا نہیں ہے، میرا ابراہیم واقعی میں میرا خلیل ہے، میرا ابراہیم واقعی میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھے پتا ہے میرا ابراہیم ایسا ہے، اگر میں جو بھی مانگوں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، میرا ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تمہیں شک ہے تو جاؤ میرے ابراہیم کو آزما کر دیکھ لو، جاؤ میرے ابراہیم کا امتحان لے کر کے دیکھ لو۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں ایک فرشتہ انسانی شکل بنا کر کے حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اب میرے عزیزوں، وہ فرشتہ انسانی شکل بنا کر حضرت ابراہیم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کی تعریف بیان کرنی شروع کی، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کا ذکر سنا، اللہ کی تعریف سنی تو مچلنے لگے، اللہ کا ذکر سنا تو جھومنے لگے، اللہ کا ذکر سنا تو لطف اندوز ہونے لگے۔ اللہ اکبر، ایسے جھومے، ایسے مچلنے لگے۔ اللہ اکبر، وہ ذکر کر رہا ہے، حضرت ابراہیم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، حضرت ابراہیم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب وہی جو فرشتہ انسانی شکل بنا کر آیا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم پاس میں گئے اس کے، اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، نے اللہ کا ذکر کرنا کیوں بند کر دیا؟ اللہ کا ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ کا ذکر سننے میں بڑا لطف آ رہا ہے، اللہ کا ذکر سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ کی تعریف سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایسی محبت کرتا ہے کہ میرے عزیزوں وہ دنیا سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو میرے عزیزوں بات کو یاد رکھیے، وہ پانی نہ ملے تو رہ سکتا ہے، ایک وقت کو کھانا نہ ملے تو رہ سکتا، لیکن اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا ذکر کیے بغیر، اللہ کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ کی تعریف سنے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ کا ذکر سننے میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ تو اسی نے کہا کہ اے ابراہیم،
پہلے میں نے اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کیا تھا، اب تمہاری مرضی سے کروں گا، اب تمہیں قیمت دینی پڑے گی، بتاؤ قیمت کیا ہے دینے کے لیے تمہارے پاس میں؟ حضرت ابراہیم اللہ سے محبت کرنے والے، واقعی میں اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس قیمت دینے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بکریاں ہیں، تم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، میں آدھی بکریاں تمہیں دیتا ہوں، آدھی بکریوں کا مالک تمہیں بنا دیتا ہوں۔ میرے عزیزو آدھی بکریاں حضرت ابراہیم نے اسی کو دی اور اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کی تعریف بیان کرنی شروع کی۔ حضرت ابراہیم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں۔ اب میرے عزیزو وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ دیوانے اللہ کا ذکر کرتے کرتے خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ اللہ کا ذکر کرتے کرتے خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ کا ذکر سننے میں بڑا لطف آ رہا ہے، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ میرے عزیزو دیکھو ایسا پیار محبت ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو اس نے کہا ہے ابراہیم جو قیمت دی تھی وہ قیمت پوری ہو گئی ہے، اگر آگے کو اور سننا چاہتے ہو تو قیمت اور دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، دیکھو حضرت ابراہیم کا پیار محبت دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، آدھی بکریاں باقی بچی ہیں وہ بھی تمہاری ہیں، اب تم اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو۔ اب اس نے ساری بکریاں لے لی، حضرت ابراہیم نے ساری بکریاں اس کو دے دی، ساری بکریوں کا مالک اسے بنا دیا اور وہ اللہ کا ذکر سن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں اللہ کا ذکر سن کر جھوم رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر مست ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سن کر جھوم رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب میرے پیارے مسلمانوں وہی اللہ کا ذکر کرتے 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 خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یار پھر خاموش ہو گئے ہو، مجھے تو اللہ کا ذکر کیے بغیر اب سکون نہیں آ رہا ہے، اللہ کا ذکر سنے بغیر مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، میں اللہ کا ذکر سنتا رہوں گا۔ تو میرے عزیزو یہ پیار محبت ہے۔ تو اب اسی نے کہا کہ ابراہیم قیمت پوری ہو چکی ہے، جو قیمت تم نے دی قیمت کے مطابق میں نے اللہ کا ذکر کر دیا، اب بتاؤ اب کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ حضرت ابراہیم جنگل میں ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، لیکن سنو سنو، میں نے ساری بکریاں تمہیں دے دی ہیں، اب ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہا کی بھی تو ضرورت ہے، یعنی ایک نوکر کی بھی ضرورت ہے۔ اے دیوانے تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، میں تمہارا چرواہا بننے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں تمہارا نوکر بن جاتا ہوں، میں تمہارا چرواہا بن جاتا ہوں۔ میرے عزیزو اب اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھو یہ حضرت ابراہیم کا پیار ہے، حضرت ابراہیم کی محبت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنی ساری بکریاں بھی بیچ دی اور حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو بھی بیچ دیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ سے محبت ہے حضرت ابراہیم کو، واقعی میں اللہ کے خلیل ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے 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 خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خاموش کیوں ہو گئے؟ تو جواب دیا اس نے کہ اب قیمت پوری ہو چکی ہے، جو قیمت دی ہے پوری ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں، اب میرا کام بن گیا ہے، میں نے ساری بکریاں بھی لے لی، اب تم بھی میرے ہو گئے ہو، اب ساری بکریاں میری ہیں، اب صبح شام میری ساری بکریوں کو چلانا تمہارا کام ہے۔ میرے عزیزو اب جو چلنے لگا حضرت ابراہیم اللہ اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی جب اس نے پیار محبت کو دیکھا، حضرت ابراہیم کے پیار کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ ابراہیم سنو، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا مطلب؟
کہا میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فرشتہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر بکریاں کیوں لی ہیں میری؟ تو حضرت ابراہیم، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کو جواب دیتا ہے، اس نے کہا کہ ابراہیم میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا، میں تو تمہیں آزمانے آیا تھا، میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ واقعی میں اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو، اے ابراہیم واقعی میں تم اللہ سے پیار کرنے والے ہو۔ واقعی میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کے نام پر اپنا سارا سامان دے سکتا ہے، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بھی بیچ سکتا ہے، تو واقعی میں وہ اللہ کا خلیل ہی ہے، واقعی میں وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے حضرت ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر حضرت ابراہیم نے ہر چیز قربان کر دی۔ میرے عزیزو، فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا، فرشتے بھی واقعی میں سوچنے لگے کہ واقعی میں حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ پیار محبت ہے۔ تو واقعی میں معلوم ہوا کہ اللہ سے جو سچا پیار کرتا ہے، اللہ سے جو سچی محبت رکھتا ہے، میرے عزیزو، وہ اللہ کے نام پر ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اللہ کے نام پر ہر چیز لٹا دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر ہر چیز قربان ہے۔